ہے ادھر جو نہر کے پاس ہے وہاں ہر جمعرات کو بیان ہوتا ہے، اور اللہ کا فضل و کرم سے آپ کو پتہ ہی ہے کرکٹ کے کھلاڑی آئے ہوئے ہیں. یہ تھوڑا تھوڑا تبلیغ کا کام چلتے 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 آج وہاں تک پہنچا کہ جن کو لوگ دیکھنے کو ترستے ہیں. کل سے مسجد کا حال ہے، انہوں نے ہماری مسجد کا دروازہ ہی توڑ دیا لوگوں نے نا. وہ دروازہ ہی بیچارے غریب لوگ تبلیغ والے دروازہ بھی ڈھنگ کا نہیں لگا سکے، وہ دروازہ انہوں نے کل کا توڑ دیا ہے. 5 برس ان کے پیچھے گشتیں ہوئی ہیں، 5 برس. سلام، صرف سلام. وہ سنتے ہی نہیں تو خمار تھا. ہاں میں خمار میں تھا بہار کے، میں کہاں کہاں سے گزر گیا. ان کو تو خمار تھا، وہ کہاں ہماری بات سنتے، ان کو نیچے نظر ہی نہیں آتا تھا ہے کون. لیکن سلام ایک ایسی چیز ہے جو بڑوں بڑوں کو جھکا دیتا ہے. تبلیغ میں پھر کے یہ سیکھو، صرف تقریر کرنا نہ سیکھو، منت کرنا بھی سیکھو. اور لوگوں کو دین پہلانا تو منت کرنا سیکھیں. تقریروں کا آج زمانہ نہیں ہے. تقریریں اول تو لوگ سنتے نہیں، سنتے ہیں تو سمجھتے نہیں، سمجھتے ہیں تو مانتے نہیں. منت ہر کوئی مان جاتا ہے. یہ سارے منتوں سے آئے ہیں، تقریروں سے نہیں آئے. اور ابھی میں بیان کر کے گیا ہوں یہاں سے تو سلیم ملک کہہ رہا تھا کبھی رات کو نیند نہیں آئی، اور یہ پہلی رات تھی پرسوں جو آتے ہی سرانے پہ سر رکھا ہے اور غائب ہو گئے. صبح انہوں نے سحری کے لیے اٹھایا اور کہا میرا اور انضمام ہم دونوں کا یہ حال ہے کہ ہم ساری رات جاگتے، نیند ہی نہیں آتی. ایسی ذہنی کوفتے ہیں، ایسی ذہنی تھکاوٹیں ہیں. یہاں آتے ہی ایسا سوئے ہیں کہ انہوں نے صبح سحری پہ اٹھایا، اٹھو بھائی اٹھو. پھر ان کے پیچھے پھرتے رہے. آخر کار انہوں نے ایک دفعہ یہ جو سعید انور ہے اس نے اپنے گھر میں دعوت کی. ایک ہمارا ساتھی تھا، اس نے عاجز آ کر ایک دن کہا کہ یار تم بات تو نہیں سنتے، یہ کیسٹ لے لو، یہ تو سن لو اللہ کے واسطے. تو مشتاق ایک جو آیا ہوا بالر، اس نے وہ کیسٹ لے لی. تو اس میں بیان تھا کوئی میرا، کہنے کا کئی دن تو رکھی پڑی رہی. پھر میں نے کہا چلو دی ہے سن لوں، تو میں نے ایسے لگا دی. 5-6 منٹ تو میرے اوپر اثر کوئی نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد میرے اوپر اثر ہونے لگا. پھر میں نے ساری سنی. تو اس کے بعد ہمارا ویسٹ انڈیز ہماری ٹیم جا رہی تھی تو میں نے وہ کیسٹ ساتھ لے لی اور بھی منگوا کے ساتھ لے لی. اور میں نے کمرہ بند کر کے سعید انور کو، وقار یونس کو اور وسیم اکرم کو، انضمام کو، ان سب کو بٹھا کر میں نے کہا یہ کیسٹ سنو. سب کو سنائی. کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہماری ٹیم میں باجماعت نماز شروع ہوئی. جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہاں نیچے شراب خانہ تھا، اوپر ہمارا کمرہ تھا. ہم اذانیں دے کے باجماعت نماز پڑھنے لگے، تعلیم ہونے لگی. پھر جس گاڑی میں ہم جاتے تھے، سفر کرتے تھے میچ کھیلنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ، وہ جزیرے ہیں. ویسٹ انڈیز دنیا کا بڑا خوبصورت خطہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے گھڑ کے بنایا ہو ایسا خوبصورت خطہ ہے. تو پچھلے سال ہم گئے تھے وہاں. تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تو وہ پہلے ہم گانے لگاتے تھے، پھر ہم نے تمہارے بیان کی کیسٹیں شروع کر دی. تو ساری ٹیم وہ بیان سنتی. تو سنتے اس سارے سفر میں سنی. اس کا اثر یہ ہوا کہ آتے ہی سعید انور نے اپنے گھر میں کھانے کی دعوت کی. ساری ٹیم کو اکٹھا کیا، مجھے بلایا کہ جی آپ آ کے بیان کریں. میں فیصل آباد میں عام طور پہ ہوتا ہوں، جب تبلیغ میں نہ ہوں، میرے بچے وہاں ہوتے ہیں. میں فیصل آباد سے وہاں گیا، وہاں جا کر ان میں 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ بات کی. وہ اس کا اللہ کے فضل سے یہ اثر ہوا کہ ان کی ایک جماعت 3 دن کی تیار ہو گئی. آگے رمضان آ رہا تھا تو رمضان میں وہ 3 دن کے لیے وہ نکل گئے. پھر میں فیصل آباد سے دوبارہ گیا ان میں بیان کرنے کے لیے. وہاں پھر میں نے ان میں بات کی، ان کے ساتھ بیٹھا، گفتگو ہوئی. تو میں نے کہا دیکھو بھائی تمہیں وکٹ پہ کھڑا کیا جاتا ہے. 3 وکٹ ہیں، ایک بلہ ہے، آگے ایک بال کرانے والا چاہتا تمہاری وکٹ اڑا دے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 بنیادی عقائد دیے ہیں، ایک توحید ہے، ایک رسالت ہے، ایک آخرت ہے. یہ 3 وکٹیں اللہ نے لگائی ہیں. اور تمہیں بلہ دیا ہے ایمان کا، اور بالنگ کرا رہا ہے شیطان. شیطان تمہارا بالر ہے، اس نے تمہاری وکٹ اڑانی ہے. تم بے شک سکور نہ بناؤ، وکٹیں بھی بچا لو تو کامیاب ہو جاؤ. یہ بات ان کو بڑی سمجھ میں آئی. تو اللہ کے فضل سے اس کے بعد انہوں نے تھوڑا تھوڑا وقت دینا شروع کیا.
پھر سعید انور کا والد نکل گیا، اس 4 مہینے لگا کے آیا، اب اس کا بھائی کیا ہوا 4 مہینے لگا کے آیا، پھر ایک سے روزے میں انہوں نے داڑیاں رکھ لی، مشتاق نے رکھ لی، سعید نے رکھ لی، پھر سعید کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، ایک ہی بیٹی تھی سعید انور کی، تو میں وہاں گیا تعزیت کے لیے، تو میں نے کہا تم اپنے دوست اکٹھے کر لو، تو وہاں عورتیں بھی 60-70 اور یہ لڑکے 60-70، ایک کمرہ تھا اس کا جس میں 1-1 لاکھ روپے کا لگا ہوا تھا مائک، یہ ڈیک گانے سننے کے لیے 1-1 لاکھ روپے کا ایک تھا، وہ سارے توڑ تاڑ کے پھینک دیے، اب وہاں تعلیم ہوتی ہے اور بیان ہوتا ہے، وہاں پھر میں نے بیان کیا، عورتوں میں بھی مردوں میں بھی، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہاں سے پھر یہ سعید انور نے بھی داڑھی رکھی، مشتاق نے بھی داڑھی رکھی، پھر انہوں نے دوبارہ 3 دن لگائے، اور ابھی انضمام ملتان میں 3 دن لگا کے آئے، مولانا قاری حنیف صاحب جو خیر المدارس کے ہیں، ہماری تو انہوں نے کبھی سنی نہیں، انضمام الحق نے ان کو 24 گھنٹے کے لیے وصول کر لیا، اور وہ ایک دن تبلیغ میں لگا کر آئے، انہوں نے پھر میرا ان سے بڑا اچھا دوستانہ ہے، تو پھر انہوں نے فون پہ مجھے کہا کہ یہ دیکھو تمہارے قابو میں تو ہے نہیں، یہ مجھے قابو کر گیا، ایک دن انہوں نے وہاں لاہور میں پورے 24 گھنٹے ان کے ساتھ گزارے، میں نے آج انضمام سے کہا کہ اب اگلے سے روزے کے لیے بھی تو ہی وصول کر، ہماری وصولی تو مشکل ہے، مصروف آدمی ہے بہت زیادہ۔ تو اس طرح میرے عزیز ہو، یہ منتوں کا نتیجہ ہے، یہ تقریروں سے نہیں ہے، یہ منتوں سے آئے۔ 8 سال ہو گئے، ابھی سلیم ملک بتا رہا تھا کہ 8 سال میرے پاس تبلیغ والے آتے رہے، 8 سال اب جا کے آئے، اور ابھی وہ میں نے کہا یار آپ وقت بڑھائیں، ہماری دکان بڑی چمک گئی ہے، بڑے گاہک آ رہے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اتنی گاہکی ہو جائے گی، تم وقت بڑھاؤ۔ تو وہ سلیم ملک نے کہا جی میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں، تو اس لیے میں آج کا دن بڑھا دیتا ہوں، اور انضمام نے بھی کہا میں ابھی سے روزہ لگا کے آیا ہوں تو میں 1 دن بڑھا دیتا ہوں۔ تو سعید انور اور مشتاق نے کہنے لگے جی، مشتاق کہنے لگا بیوی تو میری بھی ڈیڈی ہے، پر چلو کوئی نہیں، اس کی جھاڑیں سن لوں گا، میں جب تک آپ ہے میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ تو اب وہ دونوں ہمارے ساتھ جائیں گے، رحیم یار خان آگے۔ ابھی ہم آ رہے تھے تو وہاں خلقت کٹھی تھی، وہاں ادھر ہم آئے نا بیان کرنے کے لیے آپ یہاں، وہاں خلقت کٹھی ہو چکی تھی۔ تو یہ میں نے ان سے کہا دیکھو تم صرف پیسے کماتے تھے، تم اس سے آخرت کما لو، کرکٹ سے پیسے تو کما ہی رہے ہو، آخرت تو نہیں کماتے، جب تم ریٹائر ہو جاؤ گے تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں، پھر کوئی اور آ جائیں گے یہاں بلے باز، جب تک تم اس اسٹیج پر ہو اور اسکرین میں ان لوگوں کو نظر آ رہے ہو، اس سے اپنی آخرت بناؤ۔ اب یہ لوگ بینکوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو جب سے یہ تبلیغ میں لگے انہوں نے بینکوں سے پیسے لینے چھوڑ دیے، جو ان کو تنخواہ بہت بھاری بھاری تنخواہ ملتی چھوڑ دی۔ ان کا کوکا کولا کے ساتھ 40 لاکھ ایک لڑکے کا معاہدہ ہوا ہے، 40 لاکھ دیں گے صرف ان کو کوکا کولا کی بوتل پکڑا کے تصویر لیں گے، انہوں نے وہ معاہدے کینسل کر دیے کہ ہم نہیں کرتے۔ اور ایک لڑکا جنید جمشید ہے جو گاتا ہے، وہ پیپسی کولا میں وہ ایسے بڑی اس کے ہاتھ میں پیپسی کولا کی بوتل ہوتی ہے اور یوں کر کے کھڑا ہوتا ہے، یہ دل مانگے، اور 16 لاکھ روپے اس کا لیا ہے اس نے۔ جو آدمی اتنا مہنگا ہو کہ ایک تصویر کھنچوانے کا 16 لاکھ روپے لے لے، وہ اس وقت 3 چلے لگا رہا ہے، ابھی پشاور اس کی تشکیل۔ میری اس کی جب پہلی ملاقات ہوئی تھی 1996 میں کراچی میں، تو مجھ سے کہنے لگا میں نہیں پہچانتا تھا کہ یہ گلوکار ہے اور بڑا مشہور ہے۔ اس نے آ کے تعارف کرایا کہ میرا نام جنید جمشید ہے، میں اس طرح گاتا ہوں، یہ دل دل پاکستان میں نے گایا ہے۔ تو مجھ سے کہنے لگا کہ ایک نوجوان پاکستانی جس چیز کا خواب دیکھتا ہے، کاش ایسا ہوتا ایسا ہوتا ایسا ہوتا، وہ سارا مجھے حقیقت میں حاصل ہے، اس کے باوجود میرے اندر میں ایک بے چینی اور اضطراب ہے، پتہ نہیں کیوں ہے۔ میں نے پھر اسے تھوڑی بات کی، وہ بات خیر لمبی ہو جائے گی، اگلا میں آپ کو نتیجہ سنانے لگا۔ ابھی میرے اس کے فون پہ بات ہوئی ہے کوئی اجتماع کے بعد، یہ جو ہمارے اجتماع سے میں نے چلا شروع کیا ہے تو ہم ادھر آ گئے، اس نے اجتماع سے 3 چلے شروع کیے ہیں، وہ بالا کوٹ چلا گیا۔ تو بالا کوٹ سے اس کا فون آیا ہے کہ مولوی صاحب 4 مہینے شروع کر دیے ہیں اور اللہ نے وہ چین بخشا ہے جو کبھی زندگی میں دیکھا نہیں تھا۔ کہتا ہے اپنی نیند سوتا ہوں، پہلے تو نیند نہیں آتی تھی، کروٹیں بدلتے، میں اس کے گھر گیا ہوں، محل ہے پورا محل، کہنے لگا دیکھو مولوی صاحب یہ سب حرام کی کمائی کا بنا ہوا ہے، اب بتاؤ میں کیا کروں۔ اور وہ وہاں سویا ہوا ہے اس میں چٹائیوں پر بالا کوٹ کی ٹھنڈی ہواؤں میں،
کہنے لگا مجھے اتنا سکون محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا. پھر کہنے لگا مولانا صاحب یہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اسے روکو، میں تو 4 مہینے کا مزہ لینا چاہتا ہوں، یہ تو جلدی جلدی دن گزر رہے ہیں. اور کہنے لگا مولانا صاحب اللہ کا شکر ہے اب میں گانے والا نہیں رہا، اب میری حیثیت بدل گئی، اب میں حضور کا امتی بن گیا. اور اسی وقت اس کو پیشکش آئی دبئی سے، لبنان کی ایک لڑکی ہے گلوکارہ عرب، اس کے ساتھ مل کے گانا گانا تھا، اس کے کئی لاکھ ڈالر اس کو ملنے تھے، کئی کروڑ روپیہ بن جاتا وہ. کہنے لگا ایک دفعہ تو میں ایسے ہو گیا، میں نے کہا جنید یہ کیا کر دیا، ارے اتنا پیسہ مفت کا آ رہا ہے. پھر اللہ نے مجھے استقامت دی اور کہا بس جن راہوں کو چھوڑ چکا ہے اب لوٹ کے ادھر نہ جانا. تو میں نے ان کو انکار کر دیا کہ بس ان راہوں سے اب مجھے کوئی آواز نہ لے. اب پہلے بالاکوٹ تھا، پھر سیالکوٹ گیا، سیالکوٹ سے پشاور گیا. سیالکوٹ میں ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی بیوی عرصے سے ان کو نہیں نکلنے دیتی تھی، بڑا تاجر ہے، تو وہ اس کو لے گیا اپنے گھر. اس کی بیوی تو پردہ کرتی نہیں، وہ سامنے آ گئی. کیا آپ کو بھی انہوں نے دیوانہ بنا دیا ہے، پاگل بنا دیا ہے. الٹا اس نے چڑھائی. اس نے اس کو 15 منٹ آدھا گھنٹہ بات کی. وہ ایسے متاثر ہوئی کہ ٹھہرو ٹھہرو، میرے جیسی اور بھی عورتیں ہیں خامدوں کے لیے رکاوٹ، میں سب کو جمع کرتی ہوں، تو آ کے ان سے بھی بات کر. لینے کے دینے پڑ گئے. چنانچہ 60-70 عورتیں بڑے بڑے دنیا داروں کی اکٹھی ہو گئی. اب انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان میں آ کے بات کرو. ان کا نہیں، اب میں وہ نہیں ہوں، میں پردے میں بات کروں گا، تم پردے کے پیچھے بیٹھو، جس نے بات کرنی ہے سننی ہے وہ پردے کے پیچھے بیٹھے. پھر ان کو پردے کے پیچھے بٹھایا، پھر خود اس نے بات کی. تو انہوں نے پھر اس پر سوالات کیے کہ تو نے یہ کیوں چھوڑ دیا گانا بجانا، تیری تو اتنی عزت تھی، تیرا یہ تھا، تیرا وہ تھا، یہ کیوں تو نے سارا کچھ چھوڑ دیا. جواب دیا ہم اپنے خامدوں کو کیوں جانے دیں. جواب دیا. تھوڑی دیر میں وہاں سے نقد جماعت 10 دن کی سے روزے کی بڑے بڑے صنعت کاروں کی تیار ہوئی، وہیں سے ان کو کراچی روانہ کیا. تو میرے عزیزو یہ تبلیغ کا کام بڑا ایک محیر العقول کام ہے. محیر العقول، یہ ظاہری اسباب پہ نہیں چلتا نظر آ رہا، یہ تو کوئی ہیوی نظام ہے. ابھی جو ان کو لڑکا لے کر آیا ہوا ہے اس کا نام نعیم ہے، یہ اسٹیج کا اداکار تھا، بیوی بھی اداکار، خود بھی اداکار. اب 4 مہینے لگا چکا ہے اور 7 مہینے کے لیے باہر کا سفر کر چکا ہے. اور انہوں نے پھر اسٹیج میں جو کام کیا، اب حال یہ ہے کہ ڈرامے کے درمیان جب وقفہ ہوتا ہے تو پیچھے جا کر جو ڈرامے کے اداکار ہیں وہ اپنی تعلیم کراتے ہیں، لڑکیاں اپنی تعلیم کراتی ہیں. فضائل کی تعلیم کا حلقہ لگتا ہے اور ڈرامے سے فارغ ہو کر با جماعت نماز پڑھی جاتی ہے اور مسائل سیکھے جا رہے ہیں. تو ایک مسئلہ آیا، آپ سارے مفتی بیٹھے ہیں، لڑکیوں کی طرف سے مسئلہ آیا کہ ہم نے میک اپ کیا ہوتا ہے، نماز کا وقت آ جاتا ہے، اب اگر وضو کریں تو میک اپ جاتا ہے، وضو نہ کریں تو نماز جاتی ہے، کیا کریں آپ؟ اور نماز بھی نہیں چھوڑ سکتی اور میک اپ بھی نہیں چھوڑ سکتی، جو کہ ابھی شوٹنگ کرنی ہے، ڈرامہ کرنا ہے، تب ہم کیا کریں؟ میں نے کہا فاقد الطہورین بن جائے. مزاحن کہا بھائی مسئلہ تو مفتی بتائیں گے، لیکن اتنی طلب پیدا ہو چکی ہے کہ وہ لڑکیاں جو کل کو جسم بیچنا اپنا کام کرتی تھیں وہ نمازوں کے مسائل پوچھ رہی ہیں. اور اتنا ہو چکا ہے کہ انہوں نے جسم فروشی چھوڑ دی ہے، عصمت فروشی چھوڑ دی ہے اور صرف ڈرامہ کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں. پر اور کئی لڑکیاں جنہوں نے خود شادیاں کر کے اس گناہوں کی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے اس کو خیر بات کہہ دیا ہے. اب ان کی اداکاروں کی جماعت نہیں، جیسے کرکٹروں کی جماعت آئی ایسے اداکاروں کی جماعت نکلتی، لیکن اتنی دور نہیں جا سکتے، لاہور کے قریب قریب رہتے ہیں، شام کو انہوں نے دوبارہ ڈرامے میں آنا ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو برائی کے پھیلانے والے تھے وہی آج نیکی کی باتیں کر رہے ہیں. خالد عباس ڈار ایک مشہور اداکار ہے، یہ میرا اسکول فیلو ہے، ہم اسکول میں اکٹھے پڑھے ہیں، یہ آگے تھا میں پیچھے تھا لاہور میں. ایک دن ملنے کے لیے آیا، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. تو ایک دن وہ کہنے لگا کہ ایک زمانہ تھا جب اداکار ڈرامے سے فارغ ہوتے تھے تو لڑکی اور شراب کو تلاش کرتے تھے. آج یہ دور آ گیا کہ ڈرامے سے فارغ ہو کر ہم لوٹا اور مسلح تلاش کرتے ہیں کہ نماز جا.
تو بھائیو اس تبلیغ کو سنجیدگی سے وقت دو، بہت بڑا کاروبار ہے آخرت بنانے کا، علماء کے لیے بھی، عوام کے لیے، جو اس کے سارے بھائی ارادے کریں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ مورخہ 7 اپریل سن 2002۔ اور یہ سرمایہ لے کر میدان عمل میں آؤ اور ساری دنیا کے انسانوں کو یہ بات پہنچاؤ، بڑی خلقت ہے جو اللہ کی طرف آنے کو تیار ہے، کچھ محنت ہو جائے۔ اسٹیج پہ کام کر، تھیٹر میں کام کرنے والے، ڈراموں میں کام کرنے والے اداکار، ہم نے کوئی 6 برس ان سے ملاقاتیں کی، 6 برس، رات کو جا کر تھیٹروں پر، پھر مسجد میں بلا کر رات 12 بجے سے لے کر فجر کی اذان تک بیٹھے رہتے، بات چلتی رہتی۔ ایک مسجد میں لاہور کی ہم گئے، وہاں کے خطیب صاحب، مجھے پتا چلا تبلیغ والوں سے بڑے ناراض۔ بات یہ ہوتی ہے کہ غلطی کسی ایک فرد کی ہوتی ہے، لگا دی جاتی ہے سارے کام کے ذمہ۔ کسی عالم کی برائی دیکھتے ہیں، مدرسوں کے متنفر ہو جاتے، کسی حافظ کی برائی دیکھتے ہیں، حفاظ سے متنفر ہو جاتے۔ یہ شیطان کا ایک داؤ ہے۔ مجھے پتا چلا یہ تبلیغ والوں سے نالاں ہیں، کچھ ہمارے ساتھیوں کی واقعی ایسی شکایتیں تھیں، تو ہم نے وہاں یہ کام شروع کر کیا ہوا تھا کہ راتوں اداکاروں کو بلاتے تھے، تھیٹر والوں کو بلاتے تھے، ان کو لے کے آتے تھے۔ تو دوسرا دن تھا تو مولوی صاحب رات کو اٹھ کے گھر جا رہے تھے، میں نے چلتے چلتے ان کے کان میں کہا، حضرت آج رنگیلا ہمارے پاس آ رہا ہے۔ یہاں کیا کرنا ہے؟ ہم نے بلایا ہے۔ اچھا مجھے بھی ملا؟ میں نے کہا جی وہ رات آئے گا کوئی 12 بجے کے بعد کا، کوئی بات نہیں، مجھے اٹھا دینا، میں آ جاؤں گا۔ تو وہ رات آیا کوئی 12:30 پونے 1 بجے، نشے میں چڑھا ہوا، نشہ اس کو چڑھا ہوا، شراب کی بو منہ سے آ رہی۔ خیر اس کو لا کے بٹھایا، مولوی صاحب کے پاس آدمی بھیجا گیا، محسوس آ گئے، تو مولوی صاحب بھی اٹھ کے آ گئے، نیند سے آنکھیں ملتے ہوئے آ گئے۔ اس میں ایک اور ہوتا تھا، ہمارے اسکول کالج کے زمانے میں ایک بڑا مشہور اداکار تھا محمد علی، اس کو میں نے فون کیا، وہ بھی آ گئے۔ تو اب 1-2 گھنٹے تو کوئی بات ہی نہیں چلی، وہ ہمیں ہی لطیفے سنا کہ اس نے ہماری مت مار، ہنسا کے، اب وہ باتیں وہ ساری زندگی سنانے والوں کیسے سنے گا؟ 2 گھنٹے لگے اس کو اپنی پٹاری خالی کرنے میں، ہمیں بیٹھے سنتا، ہمیں مزہ آ رہا تھا، لطیفے ہی سنا رہا تھا، ہم بھی سنتے رہے۔ محفل بڑی گرم، کوئی 1:30 بجے کے بعد جا کے پھر 2 بجے کے قریب ہماری باری آئی، ہم نے تھوڑی سی اس سے بات کی، تو اس نے اتنا اثر لیا کہ انہوں نے کہا میں کل آپ کا بیان بھی سننے کے لیے آؤں۔ تو اگلے دن مغرب کا بیان ہو رہا تھا، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، وہ اندر گھس گیا، وہ جو ہی اندر گھسا وہ سامنے مجھے چھوڑ کے اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا اچھا بھائی ان کو آگے لاؤ، ایسے ہماری بات نہیں چلے گی۔ سارے مجمع سے چیر کر اس کو پاس بٹھایا، تو میں اسے کنیکشن سے دیکھتا رہا، وہ دوران بیان مسلسل ہوتا رہا۔ ہاں اللہ کو چھوڑ کے کبھی کوئی چین نہیں پاتا، دل زخمی ہوتے ہیں، یہ دین اس کا مرہم ہے، پر کوئی رکھنے والا ہو۔ آپ یقین مانیں وہ جو مولانا تھے مسجد کے خطیب، اسی ایک ملاقات سے سارے ان کے اشکال ختم ہو گئے، خوش ہو گئے۔ تو اب یہ حال ہے کہ 4 تھیٹر ایسے ہیں جن میں باقاعدہ تعلیم ہو رہی ہے فضائل کی۔ کس وقت ہوتی ہے؟ جب ڈرامہ آدھا ہو جاتا ہے تو وقفہ ہوتا ہے، اس وقفے میں لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم ہوتی ہے، 2 حلقے لگتے ہیں، اور ساری دنیا میں یہ لڑکیوں کا واحد حلقہ ہے جس کی تعلیم مرد بیٹھ کے اندر کراتا ہے، ورنہ تو پردے میں سارا نظام چلتا ہے۔ وہاں وہ خود کھینچنے لگا، ان نمازیں شروع ہو چکی، کئیوں نے بہت سے گناہ چھوڑ دیے، شرابیں چھوڑ دی، جوئے چھوڑ دیے، باجماعت 4 تھیٹر پہ نماز ہوتی، باجماعت نماز ہوتی، اور ان کی 6 روزہ جماعت باقاعدہ۔ ابھی بھی ایک مشہور اداکار جواد وسیم ہمارے ساتھ چیلے میں نکلا ہوا ہے، ہمارے ساتھ آیا ہوا۔ اور کچھ عرصہ پہلے ایک گلوکار تھا جنید جمشید، 6 برس ہم اس کو ملتے رہے، 6 برس میں ایک دفعہ بھی نہیں کہا تو حرام کھا رہا ہے اور تو لوگوں کو ہلاک کر رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے، بس ملتے رہے۔ اور ایک دفعہ ایسا لطیفہ ہوا کہ میں کراچی سے لاہور آ رہا تھا، وہ بھی کراچی سے لاہور آ رہا تھا، میں PIA پہ تھا، وہ ایرو ایشیا پر تھا، تو فون پہ رابطہ ہوا،
کہ میں ایئرپورٹ پہ آ رہا ہوں، ان کا میں بھی آ رہا ہوں، کہ ٹھیک ہے ہم مل کر پھر چلیں گے آگے. تو میرے انتظار میں کھڑا ہو گیا اس دروازے سے جس سے میں نے اندر جانا تھا جہاز پر. میں پہنچا تو ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوا. وہ اپنے جہاز کو چلا، میں اپنے کو مڑا تو وہ لڑکی جو وہاں کھڑی تھی کارڈ لے کر اندر جاتے ہیں جہاز میں، وہ لڑکی اور 2-3 اور مرد کھڑے تھے. وہ مجھ سے کہنے لگے آپ بھی ان کے ساتھی ہیں؟ میں نے کہا جی میں بھی ان کا ساتھی. کہا آپ بھی ان کے ساتھ گاتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں جی میں ان کا گانا چھڑانے کے چکر میں ہوں، اس لیے میں ان کا ساتھی بنا ہوں. تو اس نے اکتوبر میں 4 مہینے شروع کیے، ابھی نومبر دسمبر جنوری فروری میں ختم ہوئے، اور جاتے اس پر ایسی اطلاع آئی کہ پیپسی کولا والوں نے آ کر اس کو پیشکش کی کہ 55 لاکھ روپیہ نقد دیں گے آپ، 25 لاکھ روپیہ 10 گانوں کا الگ دیں گے آپ، اور نئی ٹویوٹا گاڑی جو 12-13 لاکھ کی ہے وہ آپ کو دیں گے. ساری دنیا میں جہاں آپ سفر کریں گے فرسٹ کلاس کا جہاز کا ٹکٹ دیں گے. لبنان کی ایک لڑکی ہے، اس کے ساتھ آپ ہمیں گانا گا کے دے دیں. اس لڑکی نے شرط لگائی ہے کہ میں جنید کے ساتھ گاؤں گی اور کسی کے ساتھ نہیں گاؤں، اور آپ 2 راتیں بھی اس کے ساتھ رہ لیں. وہ عیسائی لڑکی ہے اور اس وقت تو عرب کے ملکوں میں فتنہ ہے، فتانہ. اتنی بڑی پیشکش ہوئی، اور ایک دفعہ تو وہ ڈاواڈول ہو گیا. اتنی بڑی کیا ہے جی میں یہ کر لوں پھر توبہ کر لوں، یہ آ گیا. آپ خود دو ذرا پیش کر سکتے 1 کروڑ روپیہ اور 7 عورت کا فریب اور دھوکہ، پھر جو اس سے شہرت میں مزید ترقی ہونی تھی وہ الگ. تو اس نے داڑھی ہلکی کرا دی. ہمیں پھر پتا چلا وہ تو یہ چکر چل گیا. تب ہم کیا کرتے جائے جہنم میں ہماری بلا، ہم نے تو اپنا فرض ادا کر دیا. 4 مہینے لگ گئے. پھر اس کو فون شروع کی کہ تو ایک دفعہ رائمنڈ آ جا. اس کو یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کام، ہمیں پتہ چل گیا تو اس نے یہ کام ہاں کر لیا لیکن ابھی دستخط کرنے باقی تھا. میں کہا صرف رائمنڈ آ جا. 4 مہینے والوں کا جوڑ ہو رہا، وہ آئی نہیں. اللہ کے بعد صرف 3 دن کے لیے. پھر ایک ساتھی تھا اسی کے محلے کا، وہ آ رہا تھا 14 کو. میں نے اسے فون کیا کہ تو اب 14 کو مت آ، اس کو ساتھ لے کے آتا ہے تجھے 2 دن ٹھہرنا پڑے. تو وہ ٹھہر گیا. اس کی وجہ سے اس کا ٹکٹ لے کر جہاز میں ساتھ سوار کر کے لاہور میں نے گاڑی بھیجی، وہاں سے اس کو لائے رائمنڈ. رات ہم 1:30-2 بجے تک بیٹھے رہے. ایمان یقین کی بات ہوتی رہی. پھر اس کو سیالکوٹ ساتھ لے کر گئے، اور 4 دن میں اللہ نے پھر وہ 4 مہینے کا جو بنا ہوا ایمان تھا ایک دم پھر بیدار ہو گیا. تو اس نے میرے سامنے ٹیکسی والوں کو فون کیا کہ بس میرے دروازے اب تمہارے لیے بند ہیں، مجھے کبھی ان راہوں پہ اب دوبارہ نہیں پاؤ گے. اور جس آدمی نے یہ سارا پروگرام اس کے لیے بنایا تھا اس نے کہا جنید صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے تو لوگ خواب دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے حقیقت کا روپ بن کے آ رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ نہیں حقیقت مجھ پر اب کھلی ہے. سنائے ہمارے سامنے پھر ٹیکسی والوں کا پیغام ٹیلی فون میں پیغام آ گیا. ٹیلی فون میں پیغام آ جاتے ہیں جو ہاتھ کا فون ہے کہ ہم آپ کے اس فیصلے کو سراہتے ہیں، اللہ آپ کی مدد کرے. وی اپریشیٹ یور ڈیسیژن، گاڈ بلیس یو. اس نے مجھے پڑھا کر دیکھا یہ فیصلہ. پھر ہم نے کہا اب چونکہ ایک ہوا اکھڑ گئی ہے، لوگوں نے کہا انہوں نے پھر گانا شروع کر دیا ہے، تو انہوں نے پریس کانفرنس کرو. تو پھر لاہور میں جا کر اس نے 22 تاریخ کو شام 6 بجے سارے اخباری رپورٹروں کو بلا کر وہاں اس نے پریس کانفرنس کی. آدھا گھنٹہ ان کو دعوت دی. پھر وہاں مغرب کی نماز پڑھی باجماعت. پھر انہوں نے سوال کی وہ چھاڑ کر. تو چلتے ہوئے میں نے سے کہا تھا تم یہ نہ کہنا کہ موسیقی حرام ہے، شریعت میں اس کی گنجائش ہے. وہ شریعت کو نہیں سمجھتے. تم نے اقبال کا شعر سنانا، اقبال کو وہ سمجھتے ہیں. آپ اس کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول طاؤس اور رباب آخر. قومیں جب اٹھتی ہیں تو تلوار و تیر کے سہارے اٹھتی ہیں، اور جب گرتی ہیں زوال میں تو وہ طبلے سارنگی کی تھاپ پہ جا کے نیچے گرتی ہیں. اور ایک ایسی حقیقت ہے جس کو تاریخ نے جھٹلایا نہیں اور نہ اس کو جھٹلایا جا سکتا ہے. تو پھر اس نے ان کے سوالات کے بڑے اچھے جوابات دیے. پھر جنگ کا اخبار میں سارے رپورٹروں کو آدھا گھنٹہ پھر دعوت دی.
تو یہ اتنا بڑا قدم اس نے جو اٹھایا ہے، لوگ تو بھائی 10 روپے پہ کیا کچھ کر جاتے ہیں، 1 کروڑ روپیہ، عزت اور شہرت کی تسکین، ان ساری چیزوں کو چھوڑ ڈر کر اگر یہ پیچھے محنت نہ ہوتی تو ایسا نہیں کام۔ اس نے مجھے خود کہا کہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے 6 سال مجھ سے ملاقات برابر جاری رکھی اور ایک دفعہ بھی آپ نے مجھے نہیں کہا کہ تو یہ کیا نافرمانی اور گمراہی کر رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور تو یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ بھی مجھے ٹوک دیتے تو میں کبھی آپ کے قریب بھی نہ آتا، صرف قریب کرنے کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ تو بھائیو بڑی طلب ہے دنیا میں، آپ چھٹیاں تبلیغ میں لگایا کریں۔ اب گونگوں کی جماعت کی کارگزاری سماعت فرمائیں۔ اور بیان ہو یقیناً یہ گونگوں کے نکلنے کی کوئی شکل باقی نہیں، اور یہ گونگوں کو کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے ہم سے کروائی۔ ہماری جماعت گئی جنگ، تو وہاں ایک پہلوان آیا بیان میں، اس نے بیان سنا، اس نے اثر لیا۔ اگلے دن اس نے اکھاڑے میں جا کر اور پہلوانوں کو تیار کیا کہ چلو وہ جنگ میں آدھی وال میں بلال مسجد ہے، تو ایک گونگا پہلوان بھی ساتھ آ گیا۔ تو اس میں کسی کو کوئی خبر نہیں ہے اندر اندر کیا ہو رہا ہے، بیان کا اس نے اس کو ترجمہ کر کے سنایا، وہ جو اشاروں کی زبان ہوتی اس سے، اس کے دل پر اللہ جانے کیا اثر ہوا۔ اس نے نقد 3 دن دے دی۔ 3 دن کے لیے جو نکلا اس کا نام تھا اقبال نام تھا، اور وہ اشارہ اس نے اپنے نام کا، بھائی تمہارا نام کیا ہے، تو اس نے اشارہ یہ رکھا ہوا تھا، یہ علامہ اقبال کیسے فوٹو آتی، نام تو میرا نام اقبال۔ تو اللہ تو بغیر بولے ہی کام چلا رہا ہے۔ دعوت ذریعہ ہے، سبب ہے، لیکن اصل اس میں اعمال کی طاقت چل رہی ہے جس سے لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں۔ اس سے بھی عجیب بات بتاؤں، ابھی ایک گونگے نے وقت لگا جو نابینا بھی اور گونگا بھی ہے۔ چلو گونگا تو دیکھتا تو ہے نا، نماز پڑھ رہے ہیں، تعلیم کر رہے ہیں، اور جب وہ بیان ہوتا ہے تو اس کو اشاروں سے سمجھاتے ہیں تو کچھ تو سمجھتا ہے۔ یہ تو نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے اور پھر لگا رہا ہے 4 منٹ۔ بھائی یہ کیسے لگا رہا؟ تو پتہ چلا کہ کوئی انگلیوں کی ایک الگ زبان ہے، انگلیوں کی، جو گونگا بھی ہو نابینا بھی ہو تو اس کو انگلیوں پر اس طرح انگلیوں کو چھو کر اس سے بات سمجھائی جاتی ہے، یہ ہو رہا ہے انگلیوں سے۔ تو اتنی اللہ تعالیٰ نے اس محنت میں طاقت اور تاثیر رکھی ہے، یہ زبان کی محتاجی نہیں۔ ہم شکر کریں اللہ نے ہمیں سننے کی توفیق بخشی، بولنے کی توفیق بخشی۔ ایک جماعت آئی ہمارے تلمبہ، ہمارا ساتھ ہی آپ کے گاؤں قصبہ ہے، ساتھ میرا گاؤں ہے، تو میں نے کہا جنگ والوں سے بھائی یہ 3 دن کے لیے ہمارے پاس گونگے بھیجو، تو 3 دن کے لیے تلمبے جماعت آ گئی۔ تو اس نے بیان کیا، سارا شہر اکٹھا ہوا، میرے بیان پہ اتنے نہیں اکٹھے ہوئے جتنا اس گونگے کے بیان پہ اکٹھے ہو۔ پھر ایک گونگے سے ہم نے اسے ملایا، اب یہ میرے سامنے سارا قصہ ہو رہا ہے، میرے سامنے وہ اس گونگے کو تیار کر رہا ہے، تو 3 دن لگا۔ وہ آگے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ انکار کر رہا ہے کہ میں نے نہیں جانا۔ تو اب وہ آخر میں جب دیکھا کہ یہ نہیں تیار ہوتا تو اب اس کو وہ آخری درجے کی دعوت دے رہا ہے، بھائی تو مر جائے گا، پھر یہ تیرا جنازہ اٹھائیں گے۔ پھر اس نے ایسے کیا، یہ میں جو سمجھا وہ غالباً یہ تھا، تیری قبر کھو دیں گے۔ پھر اس نے کہا یہ تجھے قبر میں ڈال دیں گے۔ پھر اس نے یہ ایسے کیا، بس تیری قبر میں اوپر مٹی ڈال دیں گے۔ پھر لوگ چلے جائیں گے تو پھر ایک سانپ آئے گا، اس نے یوں کیا ایسے، اور اس کے یہاں مارا، تجھے یہاں کاٹے گا، یہاں کاٹے گا۔ پھر تیلی جلائی، آگ جلے گی، آگ تیری قبر میں آگ جلے گی، جو اس کا رنگ پیلا پڑ گا۔ اچھا، اور یہ تو اس نے ترغیب دی، ڈرانا بھی، خوشخبریاں بھی۔ اب خوشخبری سنانے لگا، پہلے ادھر کا سنایا پھر ادھر بھی سنایا۔ یہ ان کا اشارہ حور کا کوکا،
کہنے لگا تو جائے گا نا بستر بستر یہ بستر یہ کندھے پر تو جائے گا نا دور سے تیری شادی ہوگی. وہ ایسا اس کو تیار کیا. وہ 3 دن کے لیے تو چرسی تھا. وہ ہمارے سلام کا چرسی گونگا تھا. وہ 3 دن کے لیے تیار ہوا. 3 دن میں جو تیار ہوا واپس آ کے ہمارے مدرسے میں ہی بیٹھ گیا. کہنے لگا تو جائے گا نا بستر بستر یہ بستر یہ کندھے پر تو جائے گا نا دور سے تیری شادی ہوگی. وہ ایسا اس کو تیار کیا. وہ 3 دن کے لیے تو چرسی تھا. وہ ہمارے سلام کا چرسی گونگا تھا. وہ 3 دن کے لیے تیار ہوا. 3 دن میں جو تیار ہوا واپس آ کے ہمارے مدرسے میں ہی بیٹھ گیا. اور مدرسے میں 10 مہینے زندہ رہا. نماز کا پابند قاعدہ وہاں کر کے ایسے ایسے انگلیاں پھیرتا رہے. وضو سیکھا, نماز سیکھی, سب کچھ سیکھا اور اللہ کے فضل سے بڑی اچھی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے. 10 مہینے بعد فوت بھی ہو گئے. عمل ہے عمل کی طاقت ہے جس نے زندگیوں کو چکر دیا ہوا ہے. نہیں تو عرب ہمارے پاس کیا, عربوں کا جو ترجمہ ہوتا ہے ریمنڈ میں وہ ایسا ترجمہ ہوتا ہے کہ عربی بھی ان کے ترجمے پر رو رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی ایک مصری مجھ سے کہنے لگا ہم عرب کے بڑے خطیب تھے, بڑے نیک آدمی تھے, عبد الحمید کشک. صرف خطیب نہیں تھے, اہل اللہ میں سے تھے, اور اللہ نے ان کو ایسی فصاحت عطا فرمائی تھی کہ مجموع کے مجمع, لاکھوں کے مجمع کو خطاب فرمایا کرتا, نابینا تھا. تو کہنے لگا کشک کے خطبے سن کر ہم نے زندگی نہیں بدلی, آپ لوگوں کی ٹوٹی پھوٹی عربی سن کر ہماری زندگی بدلی. تو میں نے پھر بتایا کہ یہ بیان کی بات نہیں ہے, بیان بھی ایک عمل ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک اعمال کا جال پھیلا ہوا ہے. وہ اعمال طاقت بن کے زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. ورنہ ہم عربوں کا حال یہ کرتے ہیں. ایک دفعہ ہم کوئٹہ جماعت میں گئے, میں گشت میں تھا, دوسرا ترجمان ساتھ تھا. وہ عرب کہنے لگا روز گوشت پکا تو آج آلو ہی پکا لو. آلو کو کہتے ہیں بتاتا, بطخ کو کہتے ہیں بط. وہ جو ترجمان ثانی تھا, دوسرا ترجمان, انہوں نے کہا کہ میر صاحب, شیخ صاحب کہہ رہے ہیں آج بطخ کا گوشت پکاؤ. روز ہم بکرا کھاتے ہیں, بطخ پکاؤ. بیچارے امیر نے تھیلا اٹھایا, پھر برا حال بانکے دیہڑے 12 بجے واپس آیا منہ لٹکائے ہوئے. اتنے میں بھی آ گیا تھا. کہنے لگا مولوی یہ ذرا ان کو بتائیں جی, شیخ صاحب کو بتائیں کہ مجھے بطخ کا گوشت سارے کوئٹے میں نہیں ملا. تو میں نے کہا ضرورت کیا تھی؟ کہا شیخ کہہ رہے تھے. میں نے کہا اللہ کے بندے, اگر یہ کہتا اونٹ کا گوشت پکاؤ تو کوئی سمجھ میں آنے والی بات تھی. بطخ تو ان کے دیش میں نہیں ہوتی, یہ تمنا کیسے کر سکتا ہے؟ کہا جی مجھے تو یہ مولوی صاحب ترجمان نے یہی بتایا تھا. میں نے ترجمان کو بلایا, عرب کو بھی بلایا. ہاں بھائی کیا ہوا شیخ صاحب, کیا ہوا؟ کہ میں نے ان سے کہا تھا روز گوشت کھاتے ہیں, آج سبزی پکا دو تو کوئی آلو ہی پکا دو, بتاتا. میں نے ترجمان سے پوچھا ہاں بھائی آپ کیا سمجھے؟ کہا یہ بتاتا اور بت قریب ہے, میں سمجھا کہہ رہا بطخ پکاؤ. یہ ہم عربوں کے ساتھ کرتے ہیں. وہ پھر بھی آتے ہیں. معلوم ہو کوئی اور طاقت ہے, صرف تقریر نہیں کھینچ رہی, کوئی اور طاقت ہے جو نہ کھینچ رہی. تو آپ کے مسجد میں جماعت ہے, محلے میں جماعت ہے, گاؤں میں جماعت ہے, ان کا اکرام بھی کریں, ان کو کھانے کھلائیں. یعنی 600 آدمیوں کی بستی اور 10 آدمی پردیسی اپنی روٹی پکا رہے تو بھائی بڑی گراوٹ کی بات ہے. 3000 کا محلہ اور 10 مسافر مسجد میں بیٹھے اپنی روٹی کھا رہے ہیں. یہ تو بھائی سخاوت کہاں چلی گئی؟ سخاوت چھوڑو, پنجاب کی مہمان نوازی کہاں چلی گئی؟ بخل کا دور آ گیا. ہمارا ایک مہمان آیا تو کوئی دادے کے زمانے کے ملنے والا, تو ہمارے دستور تھا رات کو دودھ دیتے تھے. تو جو دودھ لے گیا ہم گلاس چھوٹا, کہنے لگا پتر میں نہیں پیندا. ہمارے نوکر نے کہا کیوں نہیں پیندا؟ پتر جی 2 تو زیادہ پیوا تو بے غیرت بنا, تو 2 نال گزارا نہیں ہوتا. چھوٹیاں گلاسیاں آ گئی, دل ہی چھوٹے ہو گئے.
ارک جیڈے گلاس ہوں جان ہکو پی لو تو کھائے ہو جان رہا ہے، یہ تو 6 نہیں پی لو تو گزارا نہیں ہونا. اس نے کہا میں نہیں پیتا. تو بخل کا دور آ گیا. برے والے کا بھرا ہوا محلہ جماعت اپنی روٹی پکا رہے. بھائی یہ کیا ہوا؟ یہ کیا مہمان نوازی ہوئی؟ ان کو کھانے کھلاؤ، ان کا اکرام کرو. وہ تھوڑا ہی مانگتے ہیں، لیکن آپ کے تو ذمہ ہے پھر ان کی بات سنو، بیٹھو. وہ ایک عمل میں لگے ہوئے، اس عمل کا اثر قلوب پر پڑتا ہے. تو یہ بات رہ گئی تھی. وہ اپنے اور بہت سے علاقے ہیں جہاں وہ مسجد میں آنے ہی نہیں دیتے. ان کی منت کرو، سمجھاؤ یہ کیا کہتے ہیں. اللہ رسول قبر اشر آخرت کی بات کرتے ہیں اور رہتے مسجد میں ہیں. اللہ کا نبی تو ابو جہل کو گھر بلا کے روٹی کھلا کے ایمان کی بات سمجھاتا تھا. یہ تو الٹا ہمیں اللہ رسول کی بات سمجھانے آئے ہیں. ان کو کیوں ہم نکالیں؟ تو اس لیے بھائی ان کا احترام کیا جائے. غلط فہمیاں ہیں لوگوں کو. لالیاں میں ہماری جماعت گئی تو وہ مسجد میں جانے نہیں دیتے تھے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی توفیق، ہم چلے گئے. اب وہ جو مسجد کا چودھری تھا میں نے آگے بڑھ کے اس کو پکڑ لیا. قد اس کا چھوٹا تھا، مجھ سے بھی چھوٹی تھی. میں نے آگے بڑھ کے میں نے کہا ساڈا توڑا ہکو ہی ہے، یہ پڑتو لوکاں پائے ہیں، مہربانی کرو مسلمان تو سمجھو. سانو کہ نہیں سانو سارے پتہ ہیں، تھوڑے ڈیڈ کو جوڑ ہے باہر کو جوڑ. ایسی نادانی سے تو بچنا چاہیے. اتنی جہاد، اتنی نادانی، سنی سنائی باتوں پہ ایسے لگ گئے بچا. خیر وہ کہنے لگا سانو سارا پتا، تھی جتھے جانے اتنے نام لکھ دو، کاپیاں تے چڑھیں دو، ریمنڈ جا کے پکے رجسٹر تے چڑھیں دو. ایک دن تھی اسلام آباد سے قبضہ کرنا ہی کرنا. تو بھائی ایسا کوئی قصہ کوئی نہیں. 20-22 سال تو اس بات کو بھی ہو گئے. یہ اللہ کے مہمان ہیں، ان کا اکرام کرنا آپ کے ذمہ ہے. نہیں کون سا اٹھا ہوا قدم اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا فیصلہ کروا دے. اور کیسے کیسے چھپے ہوئے اللہ کے نیک بندے ان قافلوں میں چل رہے ہوتے ہیں، جہاں سے گزر جاتے ہیں پورے پورے علاقوں میں رحمت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. کے پاس سے ہوتے ہوئے پھر وہ جماعتیں وہاں تھیں اور وہاں چلے گئے. اب یقین مانیں ان کے پاس بیٹھتی دل کی کیفیت اور ہو گئی. میں نے کوئی 20-25 منٹ بات کی، سے زیادہ مجھ سے بات نہیں ہو سکتی. پھر انہوں نے کہا جی آپ دعا کرائیں. میں کہا نہیں بھائی آپ میں سے کوئی ایک بھائی دعا کرائے. ایک پٹھان نے دعا کروائی. ایسی اس کی دعا کی کیفیت تھی کہ سارے مسجد والے رو 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 کے سب کا برا حال. ہم کوئی 1 گھنٹہ ان کے پاس بیٹھے، ہمیں یوں لگا جیسے ہمارے اندر میں پتہ نہیں کتنی لاکھوں شمع روشن ہو. تو یہ پیدل جماعتیں یہاں سے گزر رہی ہوتی ہیں، اللہ کی خاص مدد رحمت ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوتی. ان کے ساتھ 1 گھنٹہ بھی گزار دیں تو مہینوں کی منزلیں طے ہو جاتی. تو جہاں جہاں رکاوٹیں ہم خود سمجھائیں جا کر، ان لوگوں مقامی لوگ جا کر سمجھائیں. بات تو جو میں نے آپ سے کہی یہی ہے، اللہ کی اس کے محبوب کی زندگی کی طرف لوگوں کو بلانا اور اس پہ آنا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ جماعتیں آئیں گی تو ان کے ساتھ بیٹھیں گے نا. ہاں گشت کرواؤ، ان کے ساتھ چلو، اپنی مستورات کا بھی وقت لگوائیں. ہر 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد اپنی مستورات کا 3 دن کا روزہ نکالیں. انشاءاللہ ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ تبدیلی لائے گا اور وہ بھی آپ کے ساتھی بن کر اگلی اولاد کی تربیت کرنے میں مدد دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. مورخہ 24 مئی سن 2001 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام فیصلہ آباد میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے عذاب الہی اور کارگزاری سماعت فرمائیں. تو میرے بھائی اللہ کی قسم پوری دنیا پر احسان ہے یہ تبلیغ کا کام. اس لیے لوگوں کے پیچھے پھرنے کے یہ توبہ کریں اور اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں، کوئی راستہ نہیں. ہماری جماعت گئی ڈھاکے، وہاں ایک بڑی
مالدار قوم رہتی ہے، اصل یوپی کے ہیں، وہاں رہتے ہیں ڈھاکے میں، وہ بڑے خدمت گزار لیکن وقت نہیں دیتے، ایک دن دینے کو تیار. ہماری جماعت گئی، ہم نے آدمی بھیجے ان سے ملنے کے لیے، وہ باہر ہی نہیں نکلے. ایک ایک گھنٹہ انتظار کر کے لوگ ہمارے ساتھی برآمدے میں بیٹھے ہیں، وہ اندر بیٹھے ہیں، ایسے سنگ دل ہیں کہ ایک گھنٹہ بیٹھنے کے بعد تو آدمی دشمن کو بھی کہتا ہے چلو اندر بلا لو، پھر بھی باہر نہیں آئے. اب بتاؤ اس کا کیا علاج ہے؟ یہ کتاب کیسے پڑھے گا؟ یہ مسجد میں کیسے آئے گا؟ تو یہ بات کیسے سنے گا؟ آپ گھیر گھار کے لے بھی آئے تو سنے گا کیسے؟ وہ سنوانا ہی، وہ سننا ہی نہیں چاہتا تو پھر اللہ اب کیا کریں؟ تو ہم نے ان کی عورتوں کو جمع کیا، وہ ان میں بیان کیا، اور ان کو، عورتوں کا دل تھوڑا نرم ہوتا ہے، ان کو ترغیب دی کہ اپنے خامدوں کو اللہ کے راستے میں نکال، ان کے بستر تیار کر کر کے بھیجو. رات کو 20 نوجوان مسجد میں آئے ہوئے، نہ کسی نے ان کو وصول کیا، نہ کسی نے ان سے بات کی. ارے بھائی آپ کیسے آ گئے؟ انہیں کیا بتائیں گے، بیگم نے بھیجا ہے. میں کہا تمہارا بھلا ہو جائے، پہلے ہی آ جاتا ہے. تو ہیلے تلاش کرنا، بھائی ایک آدمی نہیں سنتا، اب کیا کریں؟ تو تبلیغ کے علاوہ اور کوئی کام میدان میں ہے نہیں. میرے والد صاحب مجھے کتابیں لا کے دیتے تھے، دینی کتابیں، لو پڑھو. میرے اندر طلب ہی نہیں تو میں کیسے پڑھوں؟ اور ادھر والد کا ڈر بھی ہے کہ پڑھنی ہے، تو یوں کتاب ان کو دکھانے کے لیے، اندر رسالہ خود پڑھنے کے لیے. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا بڑی اچھی دینی کتاب پڑھ رہا ہے، میں اندر رسالہ پڑھ رہا ہوں، تو اب میرا باپ کیا کرے گا یہاں؟ تو تبلیغ کے علاوہ اور کوئی کام اس وقت میدان میں نہیں کہ جو لوگوں کے اندر طلب کو پیدا کرنے کے لیے محنت کر رہا ہو. اور بے طلب کے کسی کو زبردستی لے آنا عین ممکن ہے کہ یہ اسلام ہی چھوڑ جائے. نماز نہ پڑھنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، لیکن نماز کا مذاق اڑانے سے کافر ہو جاتا ہے. بے وضو نماز پڑھنا نماز کا مذاق اڑانا ہے. ہمارا میں جب بھی کبھی مضمون آتا میں یہ قصہ ضرور سناتا ہوں. میں جب اسکول پڑھتا تھا تو ہم ہاسٹل میں رہتے تھے، تو ہمارا اسٹوڈنٹ وارڈن جو آیا، وہ جب میں 9ویں میں تھا اس وقت، تو وہ نیک آدمی تھے، نمازی آدمی تھے. تو انہوں نے سب لڑکوں پہ نماز کی پابندی لگا تھی اور حاضری ہوتی تھی. فجر میں مغرب میں عشاء میں حاضری ہوتی تھی، اس میں مغرب اور عشاء میں حاضری ہوتی تھی. فجر اور عصر اور ظہر میں حاضری نہیں ہوتی تھی. لڑکے موقع ہوتا ہے دیکھو کون کون نماز، لیکن مغرب عشاء میں تو خود حاضری دیتا. عشاء کی نماز کھڑی ہوئی، ایک لڑکا میرا روم میٹ میرے ساتھ، اس کا بستر، اس نے آ کے میرے قریب آ کر عشاء کی نماز کی نیت میں 4 رکعت نماز عشاء واسطے طالب حسین دے اللہ اکبر. ہمارے اسٹوڈنٹ کا نام طالب حسین تھا، انہوں نے کہا واسطے طالب حسین دے اللہ اکبر. اب یہ نادان کافر ہو گیا، نہ پڑھنے سے کافر نہیں ہوتا تھا، اس عمل سے ہو گیا. میں نے نماز چھوڑ دی، میں نے وہ کی تھی، کہنے لگا طالب حسین کی پڑھتا ہوں، اللہ کی تو پڑھتا ہی کوئی نہیں. اور کوئی کام ہے نہیں، کوئی ہم خوش فہمی کی وجہ سے یہ بات نہیں کہہ رہے، نہ اس لیے کہ ہمیں تبلیغ سے کوئی اتنی اندھی عقیدت ہے کہ ہمیں اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی اور اس لیے ہم کہہ رہے ہیں تبلیغ اور ہے کچھ نہیں. نہیں، نہ اندھی عقیدت ہے نہ خوش فہمی ہے، حقائق سامنے ہیں، حقائق. ایک ایک گھر جانا اور ان کے پیچھے پھرنا، اور چوٹیوں پر کوئی گھر ہے تو اس کے پیچھے بھی جا رہا ہے، میں اس کو اللہ کی بات سنا. ایک مسجد میں اذان دی ارجنٹائن میں، مسجد نہیں وہ فیکٹری میں، عرب کی فیکٹری تھی. تو عرب رونے لگا، کہنے لگا 35 سال کے بعد آج اذان سنی. مینچسٹر میں ہمارے ایک رشتے دار تھے، ان کو میں نے فون کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، ہماری جماعت آئی. کہنے لگے آ جاؤ. میں گیا تو انہوں نے دیکھتے میرے اوپر چڑھائی کر
کہ یہ کیا شکل لے کے آ گئے میرے گھر میں؟ جو آدمی گھر میں داخل ہونے سے پہلے یہ گفتگو کرے اس کے گھر آپ جا سکتے ہیں؟ وہ تو وہیں سے آدمی واپس ہو جائے. جبھی تو کہتے ہیں تبلیغ والے کھسی بنا دیتے ہیں. یہ کھسی نہیں، یہ علم سکھاتے ہیں، بردباری سکھاتے ہیں. یہ کیا سکھا سکتے؟ وہ اللہ ہی سکھاتا ہے. یہ اس راستے کی برکت ہے کہ آدمی کو علم نصیب ہوتا ہے، بردباری نصیب ہوتی ہے. ایک دم پھٹ جانا، آپے سے باہر ہو جانا، یہ بھی کوئی طریقہ ہے، یہ بھی کوئی اخلاق ہے کہ وہ 9 کودیں ہم 13 کودیں، وہ گاڑی دیں ہم پتھر دیں. نہیں، سہ جاؤ. یہی نبوت کے اخلاق ہیں. حق کی پہچان کیسے ہوگی؟ اس نے گالی دی، میں نے بھی گالی دی. اس نے مجھے کافر کہا، میں نے اس کو کافر کہا، تو پیچھے پہچان کیا رہے گی حق کی؟ بد اخلاقی کا جواب نبوت کے کام میں بد اخلاقی نہیں، بد اخلاقی کا جواب اخلاق ہے. گالی کا جواب گاہ ہے. بدلہ لے سکتا ہے آدمی، گالی کو کے بدلے میں گالی بدلہ لے سکتا ہے. جزاء سیئۃ سیئۃ. لیکن معاف کرنا، درگزر کرنا، اتنے فضائل قرآن نے سنائے، حدیث نے سنائے. تو اگر میں اپنی طبیعت کو دیکھتا تو میں کہتا جا جہنم میں یہ واپس جا رہا ہوں. تو نے کیا سمجھا ہوا؟ اتنی بےزتی سہ کر بھی اچھا جی اندر تو بٹھائیں. اندر بٹھایا، اس بیچارے کا کیا قصور تھا؟ اس کی بیوی کرسچین، اس کے آگے نسل کرسچین ہو چکی. تو اس نے اتنی ہم پر چڑھائی کی، اتنی چڑھائی کی، ایک لفظ نہیں سنا، ایک بات نہیں سنا. ہم چپ کر کے اٹھ کے آ گئے. اتنے میں اس کی بیوی آ گئی. اس نے ہم سے مسافر کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ہم نے ہاتھ نہیں بڑھایا. اس کو اتنا غصہ چڑھا، کہنے لگا بڑے گنوار لوگ ہو تمہیں تہذیب نہیں عورتوں کی عزت کرنے کی. اور اپنی بیوی سے اب معذرت کرنے کا آپ محسوس نہ کریں، یہ پاکستانی لوگ ہیں، بد تہذیب ہیں، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں. اور ایسے مزے کے سنا، جب ہم اٹھ کے چلنے لگے تو میں نے سلام کے لیے ہاتھ بڑھایا، کہنے لگا تم نے میری بیوی سے مسافر نہیں کیا، میں تم سے نہیں کرتا. اب اس کو آپ کیسے تیار کریں گے کہ اللہ کے حکم پہ آ جائے؟ یہ تبلیغ کے سوا کسی کے پاس کوئی نسخہ کوئی نہیں. تبلیغ والوں کو کوئی اپنا ذاتی جیب سے نہیں ہے. ان کے تو باپ کیا، ان کے کسی کو بھی بس نہیں کہ کسی کا دل پھیر کے دکھا دیں. یہ وہ طریقہ نبوت ہے جس میں اللہ نے اثر رکھا ہے کہ لوگ ہدایت پہ آ جاتے ہیں. ان کو تبلیغ میں مقرر کرتے ہیں، جن کی تقریروں سے لوگ اٹھ کے توبہ کر رہے ہیں. طریقہ ہے، ایک طریقہ. اسی سے لوگوں کو دھوکہ پڑ جاتا، کہتا ہے ان کے پاس علم ہے، نہ علماء ہیں، ایک فضائل اعمال لیے پھرتے ہیں، 6 نمبر بیان کرتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی درس حدیث ہے، نہ کوئی درس قرآن ہے. تو آپ خود سوچیں کہ 6 بر اعظم کی خلقت کو حرکت دے دینا، یہ صرف فضائل اعمال سے نہیں، کوئی چکر اور ہے جہاں تک ہماری نظر نہیں جا رہی. وہ ایک شیر نے اپنے بچے سے کہا، بیٹا انسان بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس کے چکر میں نہ آنا. اس کو اتنا ڈرایا کہ اس کو جستجو ہوگی، دیکھو تو صحیح ہے کیا بلا. باہر نکلا تو پہلی نظر پڑی اس کی گھوڑے پر. انہوں نے کہا یہی ہوگا، اتنا لمبا چوڑا. انہوں نے کہا بھائی آپ انسان ہیں. کہ توبہ توبہ، کس بلا کا نام لیا؟ وہ تو میرے منہ میں لگام دیتا ہے، کمر پہ کاٹھی رکھتا ہے، مجھے بھگا کے حشر خراب کر دیتا ہے. میں نے کہا اچھا. آگے گیا تو اونٹ ملا. انہوں نے کہا یہ اس سے بھی بڑا یہی ہوگا. تو انہوں نے کہا آپ ہیں انسان. توبہ توبہ توبہ، کس مصیبت کا نام لے دیا؟ وہ میرے ناک میں ڈالتا ہے نکیل اور مجھے جو لے کے چلتا ہے تو میرا تو حشر ہو جاتا ہے. وہ ڈر گیا. آگے گا تو ہاتھی میران کا ہو نہ ہو یہی ہے، یہی سب سے عجیب الخلقت. تو اس کے پاس گیا، سہنا حضرت آپ انسان ہیں. کہا بیٹا کس کا تم نے نام لے دیا، واپس جاؤ، جان بچاؤ. وہ بڑی بلا ہے، مجھے تو لوہے کے چابک سے مارتا ہے. وہ ہاتھی کے لیے لوہے کا چابک ہوتا، سر مارتا ہے، ادھر مارتے ہیں ادھر. تو ڈر کے پیچھے ہٹا.
گزر رہا تھا تو ایک جگہ ایک ترخان بڑھئی کا بچہ وہ لکڑی چیر رہا تھا، اور اس میں وہ لکڑی بڑی تھی تو اس کے اندر اس نے وہ میخیں لگائی تھی لکڑی کی تاکہ کھلی رہے اور آرا چل سکے. اس کو خیال بھی نہیں ہے کہ یہ بھی انسان ہو سکتا ہے، لیکن جو کہ عجیب خلقت تھا تو اس نے کہا بھائی چلتے چلتے، کب تم انسان ہو؟ کہا ہاں جی میں ہی انسان ہوں. ان کا بڑا ہی بے وقوف تھا میرا ابا جس نے مجھے تم سے ڈرایا، اور بڑے بے وقوف تھے وہ گھوڑے ہاتھی اور اون جنہوں نے مجھے تم سے ڈرایا. ارے ظالم، ارے بدھو تو میرے ایک پنجے کی مار نہیں، میں کبھی تیری آنتیں باہر نکال دوں. گلے میں مر گیا. اب کیا کروں؟ انہوں نے کہا جی رہے نصیب، آپ میری آنتیں، میرا کلیجہ کھائیں، میرا دل کھائیں، مجھے کھائیں، میں آپ کے لیے کھانا بنوں، مجھے اور کیا چاہیے؟ آپ جنگل کے بادشاہ، جنگل کے شہزادے، میں تو ادنا کمین، پر یہ میرا تھوڑا سا کام ہے، یہ مجھے کروا دیں پھر میں حاضر ہوں. اور تڑ گیا کہ کیا کام ہے؟ کہ یہ میخیں نکالنی ہیں تو اس میں آپ اپنی طاقتور ہاتھ ڈالیں تاکہ میں اس کو کھینچ سکوں. اس نے جا کے شیخی میں جو ہاتھ ڈالے اندر، اور اس نے جو میخیں کھینچی اور لکڑی گئی مل اور دونوں ہاتھ اندر پھنسے ہوئے. اب اس کی ٹانٹاں، میں نے کہا السلام علیکم. میں گیا، میں کہ یہ پدا سا تو تھا، اس نے مجھے پھنسا کیسے لیا؟ یہ کوئی اور ہی چکر لگتا ہے. یہ ایک جملے کے لیے آپ کو سارا قصہ سنا. یہ صرف فضائل اعمال کی بات نہیں، کوئی اور ہی چکر لگتا ہے. جو 6 بر اعظم کے انسان حرکت کر رہے، کیا عرب، کیا عجم، کیا امیر، کیا غریب، کیا ادنا، کیا اعلیٰ. میدان میں محنت اس کے سوا اور کوئی نہیں. تو ہماری اتنی اس دن بےزتی ہوئی تو ہم شاید اگر بطور رشتہ دار کے کبھی ملنے جاتے تو پھر ساری زندگی کا بائیکاٹ ہوتا. 2 دن گزر گئے، پھر اس کو فون کیا، میں نے کہا ہمارا کھانا تو کھا لیں. میں نے کہا مجھے لے جاؤ تو کھا لوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو لے آئیں. وہاں سے ہم کوئی 16-17 میل دور تھی ہماری جماعت. میں گیا اسپیشل، ان کو لے کر آیا، بیان میں بٹھایا. کوئی آدمی اس کے قریب کھانس دیتا ہوتا تھا منہ پر کر، منہ پر مارے گا. اس کو روٹی کیسے کھلایا؟ پھر اس کے لیے الگ پلیٹیں، بڑی صاف ستھری، بڑے صاف ستھرے برتن، ہر چیز الگ کر کے اس کے سامنے رکھی. اس کو بٹھایا بھی الگ. شاید کوئی پاس بیٹھا ہوا، اور بعض آدمی روٹی کھاتے ہیں ساتھ ایسے ایسے ہاتھ پھینکتے ہیں، وہ ایسے ایسے جو کرتے ہیں تو دائیں بائیں بیٹھنے والے بڑا ہی. میں نے کہا بھائی اس کو الگ ہی بٹھاؤ. کھانا کھلایا پھر رات کو چھوڑنے کے لیے. اب میں درمیان میں سوچوں بھائی اس نے کیا اثر لیا. اتنی ہمت نہیں کہ پوچھیں کیا اثر لیا. خود ہی چلتے چلتے کہنے لگا مجھے تو نماز ہی بھول گئی. میں نے کہا بس پیر لگ گیا. یہ اس کا کہنا مجھے تو نماز ہی بھول گئی، اس کا مطلب ہے کوئی اثر تو ہوا ہے. اگلے دن پھر اس کو کہا کہ آپ ہمارا کھانا کھا لیں. کہیں گا مجھے لے جاؤ تو کھا لوں گا. تو اس دن ہم اس کو بیان میں بھی نہیں لائے، کیونکہ اس دن وہ کچھ دڑبڑ، میں نے آپ کو بتایا نا کسی نے کھوں کہا منہ پرے کر، میں نے کہا پرے کر. ہم اس کو بیان میں نہیں لائے. سب ہم بیان سے فارغ ہو گئے، تشکیل سے فارغ ہو گئے. پھر میں گیا ایک ساتھی کے ساتھ، ان کو گاڑی میں بٹھا کے لایا، صرف کھانے کے لیے لایا. کھانا کھلایا اور کھانے کے بعد ایسی تھوڑی بہت جو گفتگو وہ پھر گھر چھوڑ گیا. تو تیسرے دن پھر اس کو کہا آپ ہمارا کھانا کھا لیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آؤں گا. اب خود کہا کہ میں بیان میں آؤں گا. بیان میں آ گیا. پھر جب تشکیل کہنے لگے لکھو میرے 3 دن، لکھو میرے 3 دن. تو حرام سارے بڑے حیران کہ یہ کیا ہوا، کیسے 3 دن لکھا دی. پھر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور وہ تیار ہو کے ہمارے ساتھ آ گئے. اور مسجدوں کے تو ٹوائلٹ ایسے ہوتے تھے تو ہم مکس وہ منگوایا، اس فریشنر ایئر فریشنر منگوایا. وہ ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے جا کے میں سارا چھڑک دیتا
تالوں میں خوشبو ہو جائے، سارا صاف ستھرا کر کے دھو کے خوشبو چھڑک کے پھر اس کو کہتا تشریف لے جائیے. اس طرح اس کے 2 دن لگے مشکل سے. اب 19 برس ہو گئے ہیں، اس میں اس کی تہجد قضا نہیں ہوئی. بقول اس کے، مطلب میں کوئی ساتھ تو نہیں، لیکن خود وہ کہ میری فرض تو فرض ہے، میری اب کبھی تہجد ہوئی قضا نہیں ہوئی. 27 سال کے بعد پہلی دفعہ اس نے نماز پڑھی ہمارے ساتھ. اس نے خود مجھے کہا آج میں 27 برس کے بعد مسجد میں داخل ہوا ہوں. 27 سال. پھر وہ پاکستان آیا اور 27 برس کی یک مشت زکوٰۃ ادا کی. 27 برس کی زکوٰۃ آ کے ادا کی. مجھ سے کہنے لگا میں کبھی رویا نہیں ہوں، میری ماں مری میں نہیں رویا، میرا باپ مرا میں نہیں رویا، میرا کوئی مر گیا میں نہیں رویا. اس چند دنوں میں جو میں رویا ہوں، میں اپنی ساری زندگی میں ایسا رونا نہیں رویا. اگر تم نے میرے اوپر احسان کیا کہ مجھے تم نے اس راستے پہ لگا لیا، اگر میں اس طرح مر جاتا تو میں کہاں جاتا. پھر جب ہم آ گئے تو اس نے مجھے خط لکھا کہ تم انگلینڈ آؤ، میں سارا طرح انتظام کرتا ہوں، سب تم یہاں رہو میرے خرچے پر، یہاں تبلیغ کرو، یہاں لوگوں کو بڑی ضرورت ہے. تو میرے بھائیوں، عملی طور پر اس دعوت کی وہ محنت ہے کہ جو ہر گھر تک پہنچ کر لوگوں کی منت خوشامد کر رہی، لوگوں کو کھینچ کھینچ کے لا رہی. باقی اور اس طرح میدان سامنے نہیں. ایک دور تھا کہ اللہ نے تبلیغ کو زندہ ہی اس وقت کیا جب اس کی ضرورت محسوس ہوئی، ورنہ ایک دور تھا جب سلف صالحین اہل اللہ خود بھاگ بھاگ کے جایا کرتے تھے. وہ دور ہے نہیں. شاہ اسماعیل جیسی ہستی، سید زادے اور علمی خاندان شاہ ولی اللہ سے نسبت، عشاء کی نماز پڑھی اور چپ کر کے ایک طرف کو چل دیے. تو وہ زمانہ تھا بہت شورش کا، تو شاہ صاحب کے خلاف لوگ بہت زیادہ تھے. تو ایک ان کے خادم کو خیال ہوا پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، تو کوئی ان کو پڑی ہیں یا پیچھے، تو ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے. وہ چلتے 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 وہ جا کے رنڈیوں کے بازار میں پہنچ گئے. اب یہ بڑا حیران کی یہ شاہ جی یہاں کیا کرنے آپ؟ تو اس زمانے کی سب سے مشہور تھی طائفہ رنڈی، اس کا نام موتی تھا. جا کے اس کے دروازے پہ دستک دے دی. وہ باہر جو نکلی لڑکی ایک، اس نے دیکھا کوئی بابا جی صوفی صاحب، تو اس نے اندر گئی اور آ کے کوئی آتا یا چمنی آنا پکڑایا. انہوں نے کہا بیٹی اپنی مالکن سے کہو فقیر پہلے صدا لگاتا ہے پھر خیرات لیتا ہے. اس نے جا کر کہا کہ وہ باہر فقیر آیا، وہ یوں کہہ رہا ہے کہ اچھا اسے بلا لو. اب وہ وقت تھا جب کہ نواب لوگ آتے تھے اور وہ بھی بن ٹھن کے تیار، سازندے تیار، پھر محفل موسیقی چلتی تھی، نواب لوگ سنتے تھے، شراب چلتی تھی، آگے سب کچھ ہوتا تھا. وہ سارا نقشہ موجود. تو اوپر سے دیکھا تو یہ کون ہے، یہ کیسے ہیں؟ کہا کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہا بچی میں ایک صدا لگانا چاہتا ہوں، میری سن لو پھر خیرات بعد میں لوں گا. ٹھیک ہے فرمائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ہم نے سر کے اوپر رومال ڈال لیا اور والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس پر بولنا شروع کیا اور وہ بولتے جا رہے ہیں اور ان سازندوں کے آنسو بہتے جا رہے ہیں اور موتی کی آنکھ سے موتی جیسے آنسو نکل رہے ہیں. اور ادھر ان کی بات ختم ہوئی اور ادھر موتی اس میں بامسمہ بن گئی. وہ ایسا موتی بن کے چمکی کہ وہیں اس نے توبہ کی، گجرے توڑ دیے، زیور اتار کے پھینک دیے، ساز توڑ دیے کہ میری توبہ، مجھے راہ دکھائیے. پھر یہ موتی ان کے ساتھ پشاور کے جہاد میں ہجرت کی. اس نے کہاں رنڈی بن کے ناچنا اور کہاں مجاہدین کے لیے آٹا پیسنا. اور بالا کوٹ کے جہاد میں یہ شہید ہوئی.